دوستو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کا امیر ترین شخص کون تھا تو آپ کہیں گے قارون، اور ہو بھی کیوں نہ۔ اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی بھاری تھیں کہ طاقتور مردوں کی ایک جماعت اسے اٹھانے سے قاصر تھی۔ آج ہزاروں سالیں بیت جانے کے بعد بھی یہ نام زندہ ہے۔ اللہ نے ایک مثال بنا کر قرآن پاک میں نقش فرما دیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قارون کون تھا اور اس نے یہ بے شمار دولت کیسے اور کہاں سے جمع کی؟ اور اس کے پاس دنیا کا ایسا کون سا علم تھا جس سے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بن گیا؟ اور اس سے بھی اہم بات، یہ سارا خزانہ آخر کہاں چلا گیا؟ اور کیا دنیا کا کوئی انسان اس خزانے کا کوئی سراغ لگا پایا؟ آج آپ کو بڑی حیران کرنے والی جانکاری بتائیں گے جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ سنی ہو، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے جانتے ہیں قارون کون تھا۔ قارون بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یاسر کا بیٹا تھا۔ آپ کی قوم میں سے تھا، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ بعض علماء کے مطابق قارون اپنی زندگی کے ابتدائی حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا اور وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، یہاں تک کہ اس نے بنی اسرائیل میں دوسرے لوگوں کے مقابلے عبادت میں ایسا درجہ حاصل کر لیا تھا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 40 سال تک ایک پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں لگا رہا۔ اس کے اس عمل اور تورات کی خوبصورت تلاوت کی وجہ سے اسے المنور یعنی نور والا بھی کہا جاتا تھا۔ اگرچہ بعض علماء نے ان روایت کو مسترد کیا ہے اور ان کی تصدیق کے لیے کوئی صحیح دلیل نہیں ملی، لیکن اس کے خزانوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ جب یہ اپنے گھر سے نکلتا تو اس کے ساتھ ایک بڑی جماعت انسانوں کی خزانوں کی چابیاں لے کر چلتی تھی، اور جو بھی اسے دیکھتا وہ اس کی طرح قسمت والا بننے کی خواہش کرتا تھا۔ لیکن قارون کو اس کی اس دولت نے انتہائی مغرور بنا دیا۔ بظاہر تو وہ ایک مسلمان تھا اور تورات کو بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کرتا تھا، مگر تکبر نے اس کے ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ جب بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون پر بھی زکوٰۃ دینے کے لیے کہا۔ اس وقت قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنی دولت کے 1000 میں حصے کی زکوٰۃ نکالے گا، لیکن جب اس نے گھر پر جا کر حساب لگایا تو اس کے خزانوں میں سے یہ بھی بہت زیادہ تھی۔ کہنے لگا کہ یہ جو کچھ دولت میرے پاس ہے یہ میری ذہانت اور محنت کا نتیجہ ہے، اس میں بھلا اللہ پاک کا کیا کمال۔ قوم کے لوگوں نے اسے بہت سمجھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسے نصیحت کی، لیکن وہ اپنی تکبر اور غرور سے باز نہ آیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ تم نے ہر بات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی ہے اور اب وہ تمہارے مال کو لینا چاہتے ہیں۔ اور اس طرح دوستو قارون نے بنی اسرائیل کو بہکانا اور گمراہ کرنا شروع کر دیا اور ایک ایسا ناپاک منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک عورت کو اپنے خزانے کی لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے۔ اس نے سوچا کہ اگر ایسا ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، وہ عورت بھی وہاں پہنچ گئی۔ جیسے ہی اس عورت نے کچھ کہنے کو چاہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نور اور چہرے کا جلال دیکھ کر وہ کانپنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑ دیا اور اس میں راستے بنائے اور خیر و عافیت کے ساتھ فرعون سے نجات دلائی، تو جو سچ بات ہے تیرے من میں وہ کہہ دے۔ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جلال دیکھ کر کانپنے لگی اور جو سچ تھا وہ کہہ دیا کہ مجھے قارون نے اپنے خزانے کا لالچ دے کر اس کام کو کرنے کے لیے کہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ آپ نے فوراً سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کہ اے اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ قارون پر اللہ نے ایسا عذاب نازل فرمایا کہ یہ قارون اپنے خزانوں سمیت اور اس کا عالی شان محل سب زمین میں غرق ہو گئے۔ دوستو وہ قارون جس کے خزانوں کی کبھی ایک مثال ہوا کرتی تھی، چند لمحوں میں زمین کے اندر غرق ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ قارون نے اتنی دولت دوستو اکٹھی کر لی تھی کہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن آخر قارون نے یہ دولت اکٹھی کیسے کی تھی؟ اس بارے میں کئی روایات مشہور ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق وہ تجارت کا کام کیا کرتا تھا جس میں وہ بہت ذہین اور ماہر تھا، جس کے ذریعے اس نے یہ مال اکٹھا کیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ قارون کو کیمیا کا علم حاصل تھا، جو کہ ایک چیز کو دوسری چیز میں تبدیل کرنے کا علم کہا جاتا ہے، کہ وہ خالص کیمیائی علم سے مٹی کو سونا بنا دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہ بے شمار مال و دولت جمع کر لیا اور اس وقت کا سب سے امیر ترین آدمی بن گیا۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ اس کو اسم اعظم کا علم تھا، جس کے ذریعے اگر کوئی سوال کرے تو اسے عطا کیا جاتا ہے اور اگر کوئی پکارے تو اس کی پکار قبول ہو جاتی ہے۔ اس نے اللہ سے مال کا رزق مانگا، اللہ نے اسے قبول کر لیا
اور وہ دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ ایک اور بات جو قارون کے بارے میں بیان کی جاتی ہے کہ یہ اپنے زمانے میں وہ واحد شخص تھا کہ جس کو پہاڑوں سے سونا نکالنے اور اس کو اینٹوں میں تبدیل کرنے کا علم حاصل تھا۔ دوستو، جو ذات سب کچھ عطا کرنے کی طاقت رکھتی ہے اس کے لیے اس دولت سے محروم کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ قارون کو اللہ نے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ قارون کے اس خزانے کو لوگوں نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن آج تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ دنیا کے امیر ترین شخص قارون کا خزانہ ہمیشہ کے لیے راز بن کر رہ گیا۔ امید کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک اور آگے ایسی اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔